وہ کیا لوگ تھے اللہ اکبر، جن کو اللہ کی محبت مل گئی پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ غلامی میں بھی وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کنیز نے کہا کہ میری 3 چیزوں کو ان کو ماننا ہوگا۔ انہوں نے تینوں باتیں مان لی۔ نماز کے وقت کام کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھے گی۔ کنیز ہو کر اس کا اللہ اتنا امتحان لے رہا ہے کہ اس کو بازار میں بکوایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کنیز کی پوزیشن یہ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتی کہ میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گی۔ کیا آج مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت رہ گئی؟ کیا مسلمانوں میں اتنا جذبہ رہ گیا کہ وہ نوکری کے وقت یہ کنڈیشن لگا سکے کہ ہم نماز کے وقت نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، وہ نوکری کی وجہ سے جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ نوکری کی وجہ سے داڑیاں منڈاتے ہیں۔ آپ کہیں گے داڑھی نہ منڈائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کیا سکھ داڑھی رکھ کر کے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتا؟ سکھ پگڑی باندھ کر کے نوکری نہیں کرتا؟ جب سکھ کو داڑھی رکھ کر کے نوکری کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں؟ دنیا اچھی طرح جانتی ہے سکھ داڑھی نہیں منڈائے گا نوکری کے لیے، مسلمان منڈا دے گا، اس لیے اس کو نہیں کہتے، آپ کو کہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے مذہب حق رکھنے کے بعد بھی وہ استقامت نہ رہی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ سب کا خیال کرتے ہیں، ہم نے روزی دینے والا انسانوں کو تصور کر رکھا ہے۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ کا وہ تصور جو ایک مومن کا تصور ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے نوکریوں کے لیے داڑھی منڈانا تو یہ ایک عام بات ہو گئی، اب تو لوگ شادیوں کے لیے بھی داڑھی منڈا دیتے ہیں۔ اس لیے داڑیاں نہیں رکھی جاتی کہ اچھے گھرانے میں رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کو داڑھی کی اہمیت پتہ ہی نہیں۔ جو قوم ایک لڑکی سے زیادہ سنت رسول کو اہمیت نہ دے وہ قوم بادشاہ بنے گی، وہ قوم تاجدار بنے گی، وہ قوم آقا بنے گی۔ آقا بننے والی قومیں اب قبروں میں سو رہی ہے۔ وہ خالد ابن ولید تھا جسے آقا بننے کا حق اللہ نے عطا کیا تھا۔ وہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا۔ ہم کس قدر ڈوب گئے دنیا کے اندر، ہم سمجھتے ہیں قیمتی کپڑے ہمیں آقا بنا دیں گے، ہمیں عزت ملے گی تو ٹیپ ٹاپ میں رہنے کی وجہ سے ملے گی۔ یہ کپڑے تو نچنیوں کو بھی مل جاتے ہیں قیمتی۔ جو ناپاک رہنے والی قوم ہے، پتھروں کے آگے سجدہ ریز قوم، ان کو بھی اچھے کپڑے مل جاتے ہیں۔ ہمیں کپڑوں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی، ہمیں ٹیپ ٹاپ کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی، ہمیں مرگن غذاؤں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی۔ جس وقت بیت المقدس کے فتح کا موقع تھا، اس کا پس منظر اختصار کے ساتھ عرض کروں، جب بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہونے والا تھا تو اس وقت ایک بوڑھا راہب بیت المقدس کی دیوار پہ چڑھتا ہے اور چڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارا امیر کون ہے، اس کو بھیجو، ہم چابیاں اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ لوگوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا کہ جاؤ اور چابیاں لے کر کے آؤ، لیکن جیسے وہ بوڑھا راہب آیا اور آنے کے بعد اس نے کتاب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابو عبیدہ کا چہرہ دیکھا تو وہ بوڑھا راہب کہنے لگا جاؤ جو چاہو کر لو، ہم تمہیں چابی نہیں دیتے۔ پریشان ہو گئی یہ لوگ کہ اس نے تو کہا تھا کہ امیر کو بھیجو ہم چابی دیں گے، یہ کیوں چابی نہیں دیتا؟ جب پوچھا گیا تو کہا میں اپنی کتاب کو مانوں کہ تمہارے امیر کو مانوں، کہ تمہاری طاقت کو مانوں؟ میری کتاب جو الہامی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر، جس کے گال اندر کو ہوں گے، جس کی داڑھی لمبی ہوگی، جس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوگی، جس کی انگلیاں بڑی بڑی ہوگی اور جس کی انگلیوں پہ گوشت کم ہوگا، جو دبلا پتلا ہوگا، پنڈلی کے اوپر جس کی جو ہے وہ تہبند ہوگی،
اس کے ہاتھ اور اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کو یہ چابی دی جائے گی، اور وہ نہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتی۔ تو جب یہ نشانی اس نے پڑھنا شروع کی تو صحابہ مسکرانے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری نشانیاں امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کی نشانی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے ہم تو لشکر کا امیر سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بوڑھا تو مومنوں کے امیر کو طلب کر رہا ہے۔ اور جب یہ بات خط میں لکھی گئی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو، آپ آئے، آنے کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم کی شان سے آئے۔ بڑی مشہور بات ہے، اس کو دہراتا نہیں، اشارہ صرف کرتا ہوں۔ ایک اونٹنی تھی اس مومنوں کے امیر کے پاس، حالانکہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہے ہیں، بلانے پہ جا رہے ہیں، الہامی کتاب میں تذکرہ ہے، اللہ کی کتاب میں جس کا تذکرہ ہے، بڑا راہب طلب کر رہا ہے، تو کس کر و فر کے ساتھ جانا تھا، لیکن اپنی خود کی اونٹنی پر جا رہے ہیں۔ ایک اونٹنی، تھوڑی دیر مالک، تھوڑی دیر غلام، اور جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام بیٹھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم نے جو چمڑے کے موزے پہنے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ پھٹے ہوئے موزے پیر میں تو نظر نہیں آ رہے تھے کہ پھٹے، لیکن بیچ میں ایک نالا آ گیا پانی کا، تو وہ چمڑے کے موزے نکالے، اور نکالنے کے بعد اپنے کندھوں پہ ڈالے۔ تو کندھوں پہ ڈالنے کی وجہ سے جو پھٹے ہوئے موزے تھے وہ نظر آنے لگے کہ پھٹے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح، خالد بن ولید آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حضرت کیا کر رہے ہیں، یہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھٹے ہوئے موزے پیر میں تھے تو چھپے تھے، ایک کندھوں پہ ڈال دیے تو نظر آ رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا، ان پہ کیا رعب ہوگا، کیا دبدبا ہوگا۔ امیر المومنین جیسے ہی پار گئے، کان میں ابو عبیدہ نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ پورا بیت المقدس آپ کا منتظر ہے کہ مومنوں کا امیر کون آ رہا ہے، اور آپ اس طرح فقیرانہ شان سے آ رہے ہیں۔ ارے موزے پھٹے تھے، پیر میں نظر نہیں آ رہا تھا پھٹاپن، کندھے پہ ڈالے تو پھٹے ہوئے موزے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، فاروق اعظم کی آنکھوں تیز ہو گئی، گویا کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو، اور آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کے ابو عبیدہ ابن الجراح کو پھینک کر کے مارا۔ فرمایا اگر تیری جگہ کوئی دوسرا بندہ یہ بات کرتا تو میں اس کو وہ سزا دیتا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا۔ ابھی رسول اللہ کو پردہ فرمانے چند سال بھی نہیں بیتے، تم لوگ دنیا دار ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہو کہ موزوں کا حسن عزت دیتا ہے، یا کپڑوں کا حسن عزت دیتا ہے، یا سرخ ہونٹوں کا کر و فر عزت دیتا ہے؟ سن لو، ہم ذلیل قوم تھے، ذلیل، ہم اونٹ چرانے والے تھے، ہم بکریاں چرانے والے تھے۔ حال یہ تھا کہ ہم 3 اونٹوں کو بھی ایک قطار میں کھڑے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن جب سے اللہ نے اپنا دین عطا کیا، دامن مصطفیٰ عطا کیا، اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی۔ ہمیں موزے اور کپڑوں نے عزت نہیں دیے، ہمیں مصطفیٰ کی غلامی نے عزت عطا کی ہے، ہمیں اللہ کے دین نے عزت عطا کی ہے۔ جب تک دین پر رہو گے، عزت دار رہو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، ذلیل کر دی۔ دن میں 5 مرتبہ حکم دیا ہے، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں